بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں باب پنجم میں ہم نے پڑھا تھا قومی املاک کو وسائل کے استعمال کے آداب، اور اس کے مشقی سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 3 ہے کہ مختصر جواب دیجئے، سرکاری املاک کو وسائل سے کیا مراد ہے؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، یعنی جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، جن پر سب کا حق ہوتا ہے۔ عوامی ملکیت اور عوامی مسائل میں تمام سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں پر سب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ سب لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، فرسٹ کویسچن کا جواب۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 2 ہے کہ عوامی عہدہ اور وسائل کی حیثیت کیا ہے؟ بچوں یہاں سے ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ اس پر بڑا اتراتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے یا یہ منصب مل گیا ہے یا مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے، تو وہ بہت زیادہ اترانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور مجھ پر اس عہدے پر آ کر میرے اوپر کیا کیا فرائض شامل ہیں۔ پھر آگے ہے کہ زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس کے گھر کی یا اس کے جو بھی سرکاری ملازمت کرتا ہے، اگر وہ اس کو پورے طور پر نبھاتا ہے تو وہ پھر اس میں سرخرو ہوگا۔ اگر وہ اس کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کی قیامت کے دن اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ چوری کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ سوال نمبر 3 شارٹ کویسچن میں سے سرکاری املاک و وسائل کی لوٹ کسوٹ چوری کی بدترین صورت ہے۔ لوٹ کسوٹ یعنی اس کو جیسے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، جو بھی سرکاری سامان، جو سرکاری اس کو جو بھی چیز دی گئی ہو، وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے ذاتی طور پر استعمال کرے، تو وہ چوری کی بدترین صورت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، یعنی چوری جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ کویسچن ہے کہ عوامی مسائل کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب بچوں یہاں سے ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا اور فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، یعنی وعدہ پورا نہ کرے اپنا۔ اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے کہ میں فلاں دن تم سے ملوں گا اور پھر نہ آئے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی جو کوئی چیز اس کے پاس امانتاً رکھی جائے کہ یہ چیز میرے پاس میں آپ کے پاس یہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں،
اور اس کی حفاظت کرنا، اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا اور اس میں خیانت کر دیتا ہے کہ کسی اور کو دے دیتا ہے یا بیچ کر کھا جاتا ہے تو وہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ بتینا کہ سرکاری سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 ہے شارٹ کویسچن میں سے سرکاری وسائل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ سرکاری وسائل کو امانت داری سے استعمال کرنا ہر شہری پر فرض ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کا گناہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ گیس یا بجلی چوری کرنا سخت گناہ ہے۔ سرکاری جنگلات میں سے درخت کاٹنا یا لکڑی چوری کرنا چوری کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص کسی کی انفرادی ملکیت سے چوری کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایک شخص کو جواب دہ ہوگا، اور جو عوامی مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسے قیامت کے دن پورے عوام کو جواب دینا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ذاتی چیز کسی کے لیے لیتا ہے تو پھر اسی شخص کا وہ قیامت کے دن اسی کو وہ جواب دہ ہوگا، یعنی اسی اتنا ہی گناہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر وہ عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈالے گا تو پھر اس کو پورے عوام کا جواب دہ ہوگا وہ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے، سرکاری املاک کو وسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے شروع سے لے کر یہ آپ یہاں سے لے کر شروع سے لے کر قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہیں۔ عوامی ملکیت اور عوامی وسائل میں تمام سرکاری جگہیں، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں پر سب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پھر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، جو بھی دنیا میں ہے وہ ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا یا پوچھا جائے گا۔ تعلیمات نبویہ کے بارے میں کے مطابق ہر صاحب منصب سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، خیانت کرنے والے اور رعایا کا حق مارنے والے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ سرکاری اموال و وسائل کی جواب دہی انفرادی اموال و وسائل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ ایک فرد کا حق کھایا تو قیامت کے دن ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اگر پوری عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو قیامت کے دن ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ سرکاری وسائل ایک امانت۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں۔ اس امانت میں خیانت کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو کرنے والے کو منافق قرار دیا اور فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بچوں یہ آپ کوئی بھی احادیث ان میں سے 1 یا 2 احادیث لکھ کر یہ کر سکتے ہیں اور آگے یہ واقعہ تحریر کر لیں۔ ایک مرتبہ ایک سرکاری اہلکار کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور اس نے خیانت کی ہے۔ جب
تلاشی لی گئی تو اس کے سامان میں سے کچھ موتی نکلے جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ دیکھو بیٹا، اتنی معمولی سی اس نے رقم خرد برد کی یا رقم ہتھیائی تو اس کو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور اس کو خیانت اور اس کو کہا کہ اس نے خیانت کی ہے۔ یہ واقعہ لکھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں 1 یا 2 حدیث آپ لکھ لیں یا ایک بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے جو آپ کو ایزیلی یاد ہو سکے۔ اب لانگ کویشچن نمبر 2 ہے کہ سرکاری ملازمت میں خیانت کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ یہ پورا آپ نے لکھنا ہے کہ سرکاری ملازمت خیانت کی صورتیں۔ سرکاری ملازمت میں خیانت کی کچھ صورتیں یہ ہیں: وقت ضائع کرنا اور اوقات مقررہ کی پابندی نہ کرنا، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام لینا، اختیارات سے تجاوز کرنا، سرکاری وسائل کا ذاتی مقصد کے لیے یا لاپرواہی کے ساتھ استعمال کرنا، اقربا پروری یعنی اپنے نااہل قریبی لوگوں کو اس عہدے پر لگانا جن کا وہ حق نہیں رکھتے، استحصال یعنی لوگوں کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ پھر آگے ہے کہ بدعنوانی اور خیانت کا ارتکاب کرنا یعنی خیانت سے کام لینا، اور پھر ہے رشوت کا لین دین کرنا، پھر نااہل افراد کی سفارش کرنا یا ان کے بارے میں سفارش قبول کرنا، جھوٹ بول کر چھٹی لینا، یہ سب خیانت کی مختلف صورتیں ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے دیکھ لیں بچوں، جو آپ کو یاد رہ جائیں وہ لکھ لیں، اور اگر ساری لکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اب سرگرمیاں برائے طلباء: سرکاری وسائل، سرکاری گاڑی، اسٹیشنری، بجلی، گیس، پانی، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، جنگلات وغیرہ کے ناجائز استعمال کی صورتوں کا جائزہ لیں اور اس عمل سے بچنے پر تبادلہ خیال کریں اور اہم نکات کا چارٹ تیار کریں۔ یعنی یہ جو سرکاری املاک ہیں، ان سے بچنے کے لیے بچوں آپ نے آپس میں ڈسکس کرنی ہے کہ ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، یعنی تبادلہ خیال کا کیا مطلب ہے؟ بات چیت کرنی ہے، اور پھر ایسی چیزوں کا ایک چارٹ بنا کر اپنے کلاس روم میں لگانا ہے۔ برائے اساتذہ کرام، قومی املاک و وسائل کی اہمیت اور ان کے احکام و آداب پر طلباء کے مابین مکالمہ کروائیں، اور اس طرح آپ کے استاد محترم یہ کر سکتے ہیں کہ 2 گروپ بنائیں، ایک جو کہ ہے وہ اس کے حق میں ہو، اور ایک قومی املاک و وسائل کی اہمیت اور ان کے احکامات و آداب پر طلباء کے مابین مکالمہ کروائیں۔ ایک اس کے حق میں ہو کہ یہ صحیح ہے، اور ایک غلط کے حق میں مکالمہ کروائیں، یعنی اس میں آپس میں جو ہے گفت و شنید کریں، اور یہ آپ مکالمہ نگاری کروا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا کہ لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب ضرور کریں، اور میرا پورا لیسن کائنڈلی دیکھا کریں، اور پورا لیسن دیکھنے کے بعد پھر اچھا سا کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔